نے حکم ارشاد فرمایا علم نشرح، کیا ہم نے کھول کے نہیں رکھ دیا لاکا اے محبوب آپ کے لیے، صدرا کا آپ کے مبارک سینے کو، اے محبوب کیا آپ کے سینہ اطہر کو ہم نے علم سے، ہم نے معرفت سے، ہم نے انوار اور تجلیات کے لیے کھول کے نہیں رکھ دیا کہ اسے کھولا اور کھول کے پھر اسے علم سے بھر دیا، آپ کے مبارک سینے کو کھولا اور اسے معرفت کے نور سے بھر دیا، آپ کے مبارک سینے کو کھولا اور اسے خیر کثیر کے ساتھ بھرپور فرما دیا۔ تو فرمایا کیا اے محبوب آپ کے لیے ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ایک کھولنا تو یہ مجازی معنی ہے کہ بھائی سینہ کشادہ کر دیا ہے، اس کے اندر ایسی ایسی باتیں رکھ دی ہیں کہ لوگوں کی بڑی بڑی زیادتیاں بھی بندے کو زیادتیاں محسوس نہیں ہوتی، اس انداز سے محسوس نہیں ہوتی کہ لوگ پتھر مار مار کے لہو لہان کر رہے ہیں، فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ حکم عطا کریں میں انہیں تباہ و برباد کر دوں، لیکن سینہ ایسا چوڑا سینہ نصیب ہوا ہے، سینہ ایسا کشادہ سینہ نصیب ہوا ہے۔ فرمایا انہیں کیا خبر میں کون ہوں؟ فرمایا یہ نہیں جانتے، ان کی نسلیں جانیں گی کہ محمد مصطفیٰ کی ہستی کا نام ہے۔ تو گویا اتنا اللہ تعالیٰ نے تحمل اور اتنا برداشت عطا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حقیقی معنوں میں سینے کا کھول دینا بھی ہے، اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی معنوں کے اندر بھی سینہ کھولا گیا، آپ کے قلب اطہر کو باہر نکالا گیا، آپ کے بچپن کے اندر بھی نکالا گیا، جسے شک صدر کے نام سے ایک پورا چیپٹر ہے بالخصوص سیرت کی کتابوں کے اندر، آپ کے سینہ مبارک سے آپ کے دل مبارک کو باہر نکالا گیا، اور اس دل مبارک کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور نور کے ساتھ بھرپور کیا گیا۔ پھر جب نبوت عطا ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر شک صدر ہوا، اور جب معراج کی رات حضور تشریف لے جانے لگے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شک صدر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو نکالا گیا زم سے، اور اللہ کی معرفت اور نور کے ساتھ اسے دھویا گیا، اور دھو کے پھر معرفتوں سے بھرپور کیا گیا، اور پھر سینہ اطہر کے اندر رکھ دیا گیا۔ تو گویا فرمایا کیا اے محبوب ہم نے کھول نہیں دیا آپ کے لیے آپ کے سینہ کو؟ اور پھر ارشاد فرمایا وَوَضَعْنَا، اور ہم نے ہٹا دیا ہے، ہم نے الگ رکھ دیا ہے کا آپ سے، وزرا کا آپ کے بوجھ کو، اور وہ بوجھ کیا تھا؟ بالخصوص جو آقا علیہ زندگی کے 13 سال تھے، جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دین کا کام فرمایا کرتے، اور دعوت دین کے بدلے میں اتنے لوگ جتنی حضور کی منشا اور چاہت ہوتی کہ اتنے لوگ دین کی طرف آ جائیں، وہ رزلٹ اور نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ تو جب ابتدا، حالانکہ یہ سورت مبارک صورت بھی ابتدائی صورت ہے، تو جب لوگ اتنے زیادہ نہ آتے، حضور کی خواہش تو یہ ہوتی کہ ہر بندہ کلمہ پڑھے جہنم سے بچ جائے اور جنتی ہو جائے، لیکن اس خواہش کے باوجود جب وہ بڑے بڑے کافر اکڑ جاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک بوجھ آتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تکلیف محسوس ہوتی کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ میں انہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں اور یہ جہنم ہی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کے اس بوجھ کو، اللہ دی وہ بوجھ انقادا جس نے جھکا دیا تھا ظاہرا کا آپ کی مبارک کمر کو، جس نے آپ کی پشت مبارک کو جھکا کے رکھ دیا ہوا تھا۔ محبوب ہم نے آپ کی پشت سے وہ بوجھ اتار دیا۔ کیسے اتارا؟ فرمایا ہم نے عمر فاروق جیسے لوگ اسلام میں داخل کر دیے، انہیں اسلام کی سعادت دے دی، اور جب ایسی شخصیات اسلام میں آئیں تو فرمایا پھر ان لوگوں نے اعلان کیا کہ اب چھپ کے ہم عبادت و بندگی نہیں کریں گے، ہم چھپ کے دعوت و دین کا کام نہیں کریں گے، اب ہم بھی علل اعلان اپنے اللہ کا نام بھی لیں گے اور اپنے اللہ کو سجدے بھی کریں گے۔ تو فرمایا یہ جو ایک بات تھی کہ لوگوں کی تعداد، فرمایا جب وہ مدنی زندگی آئی تو کیسے جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکر اور غلام ہو گئے، انہوں نے غلامی قبول کر لی۔ تو فرمایا یہ بوجھ ہم نے ہٹا دیا۔ مفسرین کرام نے یہاں پہ ایک بات اور بھی لکھی ہے،
اور وہ بات یہ لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ نبوت و رسالت کے لیے چن لیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرما دیتا ہے، کہتے ہیں اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ بندہ دنیا سے کٹا رہے اور اپنے اللہ کے ساتھ جڑا رہے، ہمیشہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنائے رکھے، اپنے اللہ کی بارگاہ کے اندر بیٹھا رہے۔ جیسے ہے نا کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے روز و شب، کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، کہ ایک ہی خواہش ہے کہ بس کسی غار میں، کسی دربار میں، کسی جگہ پہ بندہ بیٹھا رہے اور اللہ کے ساتھ لگی رہے۔ لیکن میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، محبوب آپ اٹھیں، فاصدع بما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کا اعلان کر دیں۔ اب لوگوں کو شرک سے بچائیں، توحید کی طرف لے کے آئیں۔ اب لوگوں کو جہنم سے بچائیں، جنت کی طرف لے کے آئیں۔ اب لوگوں کو گمراہی سے بچائیں، لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آئیں۔ اور یہ کام سوکھا کام نہیں تھا، یہ دن سارا دن، ساری رات پھر حضور جب یہ مشقت کرتے، یہ محنت کرتے، پھر کبھی کبھی دل میں خیال آتا کہ یہ کام اپنی جگہ پہ بڑی برکت والے ہیں، پر وہ جو اللہ کے حضور قیام تھا، اللہ کے حضور سجدے تھے، فرمایا ان کی بڑی برکتیں اور بڑی رحمتیں تھیں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب وہ بھی جو ایک بوجھ تھا نا آپ کے من پہ، ہم نے وہ اتار دیا۔ اس انداز کے ساتھ اتارا، فرمایا ہم نے اعلان کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ، اے محبوب ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کے لیے ذکرا کا، آپ کے ذکر کو، اور اس انداز سے بلند کر دیا ہے کہ جہاں کلمہ ہوگا اور کلمے کے اندر جہاں اللہ کا نام پکارا جائے گا، فرمایا وہاں رسول اللہ کے نام کو بھی پکارا جائے گا۔ فرمایا آذانیں ہوں گی تو جہاں اللہ کی توحید کی گواہی دی جا رہی ہوگی، فرمایا اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آپ کی رسالت کی بھی گواہی دی جاتی رہے گی۔ فرمایا قیامت تک محبوب آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر کو آپ نے ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، ان بڑے بڑے لوگوں کی بڑے بڑے شاعروں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے تعریف کی، لیکن تعریف کرنے کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے سوچا کہ یار وقت ضائع کر دیا ہے، یہ بندہ تو اس قابل ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے محبوب نبی کی ہستی اور ذات ایسی ذات ہے کہ لوگوں نے زندگیاں کھپا دیں، اور ہر آنے والے وقت میں جو انہوں نے نئی نعت کہی، انہوں نے کہا کہ یہی ہماری زندگی کا نچوڑ ہے، پیچھے ہم جو کچھ کہہ چکے ہیں ہم حق ادا ہی نہیں کر سکے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان، اور پھر حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جہاں کہیں میرا ذکر ہوگا وہاں محبوب آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ پھر فرمایا جعلتو کا ذکرم من ذکری، محبوب ہم نے آپ کی ذات کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ اب جو بندہ زندگی بھر محمد محمد کرتا رہے گا، آپ کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے گا، فرمایا ہم اسے توحید کے بیان کا بھی ثواب عطا کر دیں گے، رسالت کے بیان کا بھی ثواب عطا کر دیں گے۔ قرآن ہے، قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، میرے اللہ کا اعلان ہے کہ میں اللہ کا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کی شان ہے، لیکن اللہ اگر چاہتا تو فرما دیتا کہ لوگوں تم میرا ایک بار ذکر کرو، میں اللہ ہوں تو میں تمہارا 2 بار ذکر کروں گا، پر اللہ نے 2 بار کی بات بھی نہیں بیان فرمائی۔ لیکن جب محبوب کی بات آئی نا، فرمایا جو میرے محبوب کی ذات پہ ایک بار درود شریف پڑھے گا میں اللہ 10 رحمتیں عطا کروں گا۔ یہ مقام، مرتبہ اور عروج اللہ کی عطا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، تو فرمایا ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِنَّ، پس بے شک، مَعَ الْعُسْرِ، یہ جو دشواری اور تنگی ہوتی ہے، فرمایا اسی کے بالکل ساتھ ہی یسرا، آسانی بھی لگی ہوتی ہے۔ فرمایا دنیا میں جو دکھ ہے اس دکھ کے ساتھ خوشی بھی لگی ہوتی ہے، دنیا میں جو مشکل ہے مشکل کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی رکھی ہوئی ہے۔ بس جب کبھی دکھ آ جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، بندے کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے۔ جسے تھوڑا سا صبر نصیب ہو گیا، ادھر سے دکھ کا لمحہ ابھی گزرا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ خوشیاں اس کے ساتھ ہی بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، فرمایا یہ دن میرے ہی دن ہیں، میں لوگوں کے درمیان انہیں یوں چکر کی طرح گھماتا رہتا ہوں۔ کبھی بندے پہ دکھ آتا ہے لیکن دکھ ہمیشہ کھڑا نہیں رہتا، بڑے بڑے دکھ آ جاتے ہیں لوگوں کے اوپر،
لیکن وہ دکھ ہمیشہ نہیں رہتے، بس یوں جب چکر گھومتا ہے دکھ آگے نکل جاتا ہے، اللہ پاک پھر بندے کو خوشیاں نصیب فرما دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان مع العسر، بے شک یہ جو تنگی ہے اسی کے ساتھ ہی یسرا، آسانی بھی لگی ہوتی ہے، آسانی اسی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ، اور جب آپ فارغ ہو جائیں، عام حکم عام بھی ہے قیامت تک ہر بندے کے لیے کہ جب آپ اپنا کام کاج محنت کر لیں، مزدوری کر لیں، اور یہ کام کاج محنت اور مزدوری کو بھی اللہ نے دین سے الگ نہیں بنایا۔ آپ کبھی 10 روپے کا نوٹ نکالیں نا اور اس کے اوپر لکھیں تو لکھا ہوتا ہے کہ کسب حلال عین عبادت ہے، کہ اگر حلال کے لیے بندہ کوشش اور محنت کر رہا ہے، چاہے وہ چوکی دارہ کر رہا ہے، چاہے وہ اپنی دکان چلا رہا ہے، چاہے دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے، حلال کمانے کی نیت سے، فرمایا وہ عین عبادت ہے، صرف عبادت بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا جب ان دنیا کے کاموں سے آپ اپنا وقت نکالیں، وہ کر بیٹھیں، تو فرمایا فانصب، پھر متوجہ ہو جائیں اپنے رب کے حضور، دن محنت اور کوشش کریں حلال کی کمائی کے لیے۔ جب رات ہو جائے تو ساری رات پھر سو کے نہ گزاریں، کچھ پچھلی رات اٹھ کے مصلے پہ کھڑے ہو کے اپنے اللہ کے حضور بھی گزارا کریں۔ اور براہ راست کیونکہ سورہ مبارکہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست تذکرہ ہے، گویا فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب یہ دن بھر جو تبلیغ والا کام آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے، محبوب جب دن بھر آپ یہ کام کریں تو فرمایا پھر راتوں کو ہماری ملاقات کے لیے پھر اٹھ کے تہجد کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ فرمایا تہجد پڑھا کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور ہمیشہ متوجہ اِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب ہی کے دربار کی طرف، فرغب، فرمایا بندے کی رغبت رہنی چاہیے، بندے کا خیال اور توجہ رہنا چاہیے۔ جیسے صوفیاء کہتے ہیں کہ ہاتھ کار والے تے دل یار والے، کہ بندہ ہاتھ جو ہیں وہ دنیا کے کام کر رہے ہوں اور بندے کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف راغب بھی ہو اور متوجہ بھی ہو۔ اور جس بندے کو ایسی زندگی نصیب ہو گئی کہ اس نے دنیا کی زندگی میں دنیا داری کے کام بھی کیے پر اپنے اللہ سے غافل بھی نہیں ہوا، یقیناً یہ وہ بندہ ہے جب قبر کی پہلی رات قبر میں پہنچے گا تو پھر اور کچھ نہیں ہوگا، یہی ہوگا کہ یہ میرا نوکر اور غلام آ گیا ہے۔ اور جب حشر کے میدان میں پہنچے گا پھر اللہ کا اعلان ہے لَهُم مَنَابِرَ مِن نور، فرمایا نور کے ممبر سجائے جائیں گے، کچھ لوگوں کو ان ممبروں پہ بٹھایا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے یا اللہ کون ہے؟ یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ رسول بھی نہیں ہے، تو یا اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں میرے ذکر اور میری یاد سے کبھی غفلت برتی ہی نہیں تھی۔ تو جو بندہ نبی بھی نہ ہو، رسول بھی نہ ہو، شہید بھی نہ ہو، پر اتنی اونچی عزت پا جائے، وجہ صرف کیا ہے؟ اللہ سے غافل نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں غفلت سے ہمیشہ بچنے اور اپنی یاد میں ہمیشہ مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔